بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. بات یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جلد بازی جو ہے وہ شیطان کے کاموں میں سے ہے. اسی طرح تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جی جب میں ادھر لنڈن میں جاب کرتا تھا تو ہمارے ہاں کیونکہ سسٹم اس طرح ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی یعنی کہ سمجھ لیں ایبیلٹیز یا آپ کی جو ہارڈ ورکنگ ہے اس کو دیکھ کے نہیں ہوتی بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ بندے کے سورسز جو ہیں وہ کتنے ہیں. تو ہوتا اس طرح تھا کہ ہر دفعہ جو ہے جو لوگ آتے تھے وہ شروع میں بڑے ہی سوچ کے ساتھ آتے تھے کہ بھائی ہم آئے ہیں تو اس سے پہلے جیسے کہ کوئی کام کرنے والا تھا ہی نہیں اور نہ کسی کو کام آتا ہے. اب جب ہم آئے ہیں تو اب جناب ہم بتائیں گے کہ کام کیسے ہوتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے نا کام لینا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں میں لائف میں سیکھا ہے میں نے اپنے ایکسپیرینس سے, اور میرے والد صاحب جو ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہر چیز کو جو ہے نا کرنے سے پہلے آپ ویٹ اینڈ سی. اگر آپ کہیں جاتے ہیں نا, وہ ایسا ہوا کہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں, آپ کو انجوائے کریں گے کہ ایک جو لڑکی تھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی, وہ جب اپنے سسرال آئی تو وہاں اسمیل تھی بہت زیادہ. تو آتے ساتھ اس نے جناب جھاڑو پکڑا اور صفائی اور کام شروع کر دیا اور کہنے لگی جی کہ میں اب آ گئی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ گھر کس طرح صاف نہیں ہوتا اور آپ لوگ پتہ نہیں یہاں رہتے کس طرح ہیں, بڑی اسمیل میں اور یہ اور وہ. تو جو ساس تھی وہ جو بیٹھی تھی اس نے کہا بیٹی ٹھیک ہے اب تم آ گئی ہو تو جیسے تم چاہو. تو پہلا دن تو بیٹی نے جناب خوب اس کو صاف کیا گھر کو لڑکی نے, اور دوسرے دن بھی کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا بالکل سلو ڈاؤن ہوگی, اور کیا ہوا کہ وہ بھی اپنے نارمل جو ہے کام کی طرح بیٹھ گئی. تو ساس نے ایک دن پوچھا ہاں بیٹی بتاؤ اب اسمیل نہیں آتی کیا؟ اس نے کہا نہیں اب تو نہیں آتی. اس نے کہا نہیں اسمیل ابھی بھی اسی طرح ہے لیکن اب تم یوز ٹو ہو گئی ہو, تو اس لیے تمہیں نہیں لگتا کہ گھر کو جو ہے نا وہ صاف کرنے کی اب ضرورت ہے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں نا تو بجائے آپ سسٹم کو چیلنج کریں اور فوراً جو ہے نا آپ چینجز لے آنے کے لیے پورا سسٹم اپس اینڈ ڈاؤن کر دیں, اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں جائیں آرام سے, پہلے جگہ کو دیکھیں, وہاں کے لوگوں کے مزاج کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کس طرح ان لوگوں سے کام لے سکتے ہیں, کس طرح آپ ان لوگوں کو اگرچہ وہی لوگ جو پہلے برا کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بجائے ان کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ لینا یا ان کو چیلنج کرنا, آپ ان کو اس طریقے سے یعنی مجبور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اپنا جو اسٹریٹجی ہے وہ ایسی بنائیں نا کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے راضی ہو جائیں. کیونکہ اگر آپ ان کے علاوہ کوئی اور لوگ لیں گے تو وہ بھی اسی طرح کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ بجائے سسٹم کو چیلنج کریں آپ سلولی جو ہے نا چینجز کو جب گریجولی اس طرف لے کے آئیں گے نا تو وہ چیزیں ہر کوئی ایکسیپٹ کرے گا اور آپ کا ساتھ بھی دے گا. تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں, آنیسٹ لوگ ہیں اور جو ینگ ہیں, تو بجائے وہ اس کو اگریسولی چیزوں کو ایک دم فولڈ کرنے کی کوشش کریں, جس سے یہ ہوگا کہ نقصان یہ ہوگا کہ وہ لوگ جن کا وہاں پہ رہنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کے کام کیے جائیں, وہ پھر وہاں نہیں چل پائیں گے اور ان کی جگہ وہی لوگ ریپلیس کریں گے جو کام کرنا ہی نہیں چاہتے, جو ہمیشہ سے سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں. تو بڑی ہی عقل مندانہ لائقہ اسٹریٹجی بنا کے چلنا پڑتا ہے, اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں لوگ
اچھا کام کرنا چاہتے ہی نہ اور نہ اچھے لوگوں کو ایسی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہوں جہاں پہ لوگوں کا کام ہو سکے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ایک دم سے جو ہے بجائے کسی جگہ پہ جا کے آپ پورا جھاڑو پھیرنے کی کوشش کریں. آپ اس کو سلولی جو ہے نا سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں اور چینجز جہاں پہ لانی ہیں اپنے ٹارگیٹس رکھیں. چاہے وہ کام ہو چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی چیز ہو نا, جب آپ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں وہ طریقہ بیسٹ یہی ہے. اور جیسے میں نے حدیث کا مفہوم بھی بتا دیا کہ جلدی جو ہے وہ شیطان کے کاموں میں سے ہے. کسی بھی چیز کو جلد بازی سے کرنے سے ہمیشہ جو ہے وہ مقاصد آپ حاصل نہیں کر سکتے جن سے آپ کو بھی فائدہ اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو. تو جتنے بھی اچھے لوگ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں اور جب وہ کمپلین کرتے ہیں جی ہم کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہمیں جو ہے رکاوٹیں آ جاتی ہیں یا ہم وہ کام کر نہیں پاتے, درمیان میں اتنی جو ہے وہ کیا نام ہے ڈائیورژنس آ جاتی ہیں کہ ہمیں وہاں سے مجبوراً جانا پڑتا ہے. ان کو اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ آپ ایگریسولی اور ویری فاسٹ پروسیس کے بجائے آپ سلولی اور کام ڈاؤن ہو کے ان چیزوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کریں اور انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا اور آپ اپنی جو مقاصد ہیں وہ ضرور حاصل کر سکیں گے. تو وہ لنڈن کی بات بیچ میں رہے گی. تو ہوتا کیا تھا, جو بھی آتا نا وہ یہ سمجھتا کہ بھائی اب میں جو کروں گا نا وہی بیسٹ ہوگا. تو میں تو اس چیز کو سمجھتا تھا کہ بھائی اب آیا اس نے بھی 1-2 مہینے رہنا ہے اور اس کے بعد اس نے بھی چلے جانا ہے. وجہ یہ ہے کہ جتنی فاسٹ یہ چیزیں کرنا چاہتا ہے نا اس سے ڈیمیج ہی ہوگا. ابھی اس کو پہلے سسٹم کو دیکھنا چاہیے, لوگوں کے مزاج کو سمجھنا چاہیے اور اپنے سراؤنڈنگ میں چیزوں کو دیکھنا سمجھنا اس میں ٹائم لگتا ہے. آپ چیزوں کو اگنور کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو وہ چیزیں آپ کو کبھی بھی آگے بڑھنے نہیں دے سکتی. ہمیشہ چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے بعض جگہ پہ نا. تو میں نے جو ہے اپنے سروس کے دوران کم از کم 8 سے 10 لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا, جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہے. 5 سال میں 10 اس سے بھی زیادہ لوگوں کو, اور ہم نے بڑے کمپیٹنٹ لوگ بھی تھے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں رہنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ ہر انسان اپنے مزاج سے کام کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی آپ کسی کو اچھی ایڈوائس دیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس میں پتہ نہیں میرا نقصان ہے اور اس کا فائدہ. ایسا نہیں ہوتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمن کی بھی اگر اچھی بات ہے نا, اگر کوئی آپ کا دشمن بھی ہے اور وہ آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہے تو آپ اس کو بھی ضرور فالو اپ کریں. اگر آپ اس پہ ایگری نہیں بھی ہیں لیکن اس کو پازیٹیو لیں, نیگیٹو لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ چیزیں اگر ہمارے جو ینگسٹر ہیں جو ایسے کام کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ میں ایز اے بردر اور یہ ضرور بتاؤں گا کہ چیزوں کو بڑے اچھے سے پہلے آبزرو کریں اور کوشش کریں کہ ان چیزوں کو چینج کرنے کے لیے انہی لوگوں کو یوز کریں جو لوگ ان چیزوں کو کرنا نہیں چاہتے, اور وہی لوگ پھر آپ ایک سسٹم ڈیولپ کر جائیں گے کہ وہ لوگ اس چیز کو فالو کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے ان کو اس سے پہلے یہ چیزیں پتہ ہی نہ ہوں, اس راستے سے ڈرتے ہوں, گھبراتے ہوں کہ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو ہم ڈیمیج ہوں گے. انسان کو وہ ساری چیزیں دیکھ کے, جو لیڈر ہوتا ہے نا, جو ایک سمجھ لیں کہ کمپیٹنٹ انسان ہوتا ہے, وہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور اپنے مقاصد جو ہے ان سے حاصل کرنے کے لیے اسٹریٹجی پلان کرتا ہے. تو اس چیز کو جب ینگسٹر فالو کریں گے, چاہے کسی بھی ایڈمنسٹریٹو لیول پر وہ جاب کر رہے ہیں یا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہو, تو یہ طریقہ سب سے بیسٹ ہے. اس میں پیشنس اور جو ہے چینجز جو ہیں ناٹ فار لائک انسٹنٹلی, اس کو سلو پروسیس سے آپ لے کے چلیں, اسی ٹیم سے کام لیں, اور پھر وہ لوگ جو اس چیز کو ماننا ہی نہیں چاہتے, جو اچھا کام کرنا ہی نہیں چاہتے, they will be automatically they will go somewhere else. Or people who like to do something and like to make changes, they will stay there and they will work for you and work with you. تو یہ چیزیں ہیں, ان کو آپ سامنے ضرور رکھیں جی, انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا.
تو میں نے سوچا کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں. یہاں پہ امریکہ میں جو ہے نا آپ اگر کسی چیز کو لیڈ کرتے ہیں تو بڑا صبر اور بڑے پیشنس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے اپنی اسی ٹیم کے ساتھ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیم کو ریپلیس کر سکیں کیونکہ یو ورک فار دا گورنمنٹ. اور اگر آپ کا اپنا بزنس ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جب آپ گورنمنٹ کے لیے یا کسی آرگنائزیشن کے لیے کام کرتے ہیں, اسپیشلی ورک فار دا گورنمنٹ سیکٹر, یو ہیو ٹو بی مور پیشنس. اور آپ اسی ٹیم کے ساتھ کام کریں گے. تو اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اچھے سے چلنا چاہتے ہیں اور اپنے ان لوگوں کو ایگری اس چیز پہ کراتے ہیں کہ دس از دا بیسٹ وے ٹو ورک ٹوگیدر, یا پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ نہ چلنا پسند کریں. تو 5 لوگوں کو ریپلیس کرنا زیادہ مشکل ہے اس کے کہ جو ایک بندہ ہے جو ٹیم لیڈر ہے وہ اگر اس کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو دے شوڈ ریموو دا ٹیم لیڈر. تو جب آپ نے اپنے ایک سسٹم کو چلانا ہوتا ہے یا آپ نے ایک راستے پہ فالو کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو بڑے کیئرفلی چلنا ہوتا ہے. یہ طریقہ ہمیشہ سے جو ہے نا بڑا میں نے دیکھا ہے کہ اس سے بڑے اچھے رزلٹ آپ لے سکتے ہیں. تو کوشش کریں جی, اس چیز کو چیک کریں اور اس کو فالو کریں, انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. اور باتیں بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, السلام علیکم.